مسئلہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی ضمانت تم دے دو اور زبان کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی ضمانت کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اب زبان کی بارے میں گفتگو جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں نے پچھلی دفعہ جو گفتگو کی تھی وہ آپ کے مال پر کی تھی کہ ہم کھانے پینے کی دنیا میں کس طرح سے مگن ہو گئے ہیں، اور میں نے اس میں یہ وضاحت پیش کی تھی کہ انسان کی غذا کے اندر جب بے اعتدالیاں اور بد اعتدالیاں آ جاتی ہیں تو وہ انسان کی جنسی خواہشات کو بے لگام کر دیتی ہیں، اور انسان پھر ایسے گناہ کرتا ہے کہ جن کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج کا جو مغربی معاشرہ ہے اس نے تو صرف یہی دنیا کے اندر رکھا ہے کہ خوب کھاؤ پیو، ایٹ اینڈ ڈرنک، یعنی کھانا اور پینا، یہ دو چیزیں ہی ہماری زندگی کا حصول ہو کے رہ گئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد پھر زنا کرے۔ جن ممالک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانے پینے کی زیادہ اشیاء بکتی ہیں، زیادہ ذائقے والی، ان کے ہاں زنا کی ریشو بھی اس قدر ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک ہمارا معاشرہ بھوک میں مبتلا تھا اتنی دیر تک ہم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہم صحیح تھے، تندرست تھے، توانا تھے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ گند نہیں تھا جو اب اس وقت ہمارے معاشرے میں فحاشی کا گند آ گیا۔ حلال رزق آ رہا تھا، بڑے آرام سے زندگیاں گزر رہی تھیں، حرام آیا اور اس کے ساتھ لذتیں بھی ساتھ میں آئیں۔ وہ مصنوعی لذتیں ہمارے ہاں پیدا کی گئیں جس نے پھر مصنوعی گناہوں کو جنم دیا جو فطرتی گناہ بھی نہیں تھے، جن میں ماں بہن کے ساتھ زنا کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ یورپ سے چلا ہے، اور اب آپ کے پاکستان میں بھی یہ عام کام ہو رہا ہے۔ اور اس میں پھر یہ بڑھتا دائرہ کار ہم جنس پرستی پر گیا، لیسبینز پر گیا، گیز پر گیا، اور پھر بڑھتا اب انسیسٹ سیکس کی طرف جا رہا ہے، پھر جانوروں کی طرف جا رہا ہے، اور طرح کی دنیا کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری برباد کر رہی ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے من شہوت البطن الی شہوت الفرج، بطن کی، پیٹ کی شہوت کے سفر سے لے کر کے شرمگاہ کی شہوت تک کا سفر، یعنی یہ آج کا موضوع ہے۔ پیٹو ہونا، جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں فوڈی لور، کہ فوڈ کے جو بہت زیادہ لور ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے آج جو گفتگو کر رہا ہوں جدید چیزوں کے بارے میں، کہ اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کرتی کیا ہیں۔ بھرا ہوا پیٹ آدمی کو کس طرف لے جاتا ہے، یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو مقام ایسے بیان فرمائے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دو کافروں سے کہ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے۔ یہ سورہ الاحقاف ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ آپ 20 ہے۔ فرمایا علی النار اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم تو دنیا میں اپنی تمام لذت کی چیزیں کھا چکے تھے، یہ جو آج ہم تمہیں آگ دے رہے ہیں اور آج ہم تمہیں مزے کی چیزیں جنت میں نہیں بھیج رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے اس کا خوب مزہ اٹھایا اور خوب لذتیں تم نے لی، تم نے کوئی شے چھوڑی نہیں، ٹھیک ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، فرمایا سو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم دنیا میں یہ کھا پی کر خوب ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور خدا نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی کافر کی زندگی کا مقصد دنیا کے اندر خوب مزے اڑانا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی چیز چھوڑوں گا۔ ہم نے وہی کافرانہ، اب آپ دیکھ لیں کہ مغرب کے اندر ایسی کیمیکل زدہ غذائیں اور ایسے ذائقے اور ایسے فوڈ چینلز انہوں نے بنا دیے ہیں، ایسی ریسپیز بنا دی ہیں کہ جن کو آپ کو وہ چکر دے کے تو وہ آپ کو حلال کر دیتے ہیں وہ آپ کی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی اولادیں کیا کھا رہی ہیں۔ BBC نے اس پر ایک بڑی رپورٹ بنائی ہے بڑی زبردست قسم کی کہ ہم بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انسان کی غذا کا اس کے نامہ اعمال پر لازمی طور پر اثر پڑتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ غذا جو ہے وہ حلال کھائے اور اسراف نہ کرے۔ یہی قرآن نے کہا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، حلال بھی تم نے کھانا ہے تو اس میں اسراف نہیں ہو سکتا۔
تم نے جو پینا اس میں بھی اسراف نہیں ہو سکتا، وہ ہے جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہے، وہ ہے جو تمہارے جسم کو اتنی قوت پہنچا دے کہ تم رزق حلال کما سکو اور خدا کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو سکو۔ یہ اتنی تمہیں اجازت ہے دنیا کمانے کی، اس سے زیادہ دنیا کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک دنیا نہیں تھی اتنی دیر تک آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا منکم یرید الدنیا، تم صحابہ کرام نے جب احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑا تو تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اوپر سے جو دنیا چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت اکٹھا کر لیں۔ اللہ نے اس وقت بھی دنیا کی مذمت کی کہ دنیا کی مذمت کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ باتیں ساری ارشاد فرمائی۔ اس لیے یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا جس دن یہ کافر ہمارے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں دنیا میں حاصل کر چکے تھے۔ طیباتکم، یہ دیکھ لیں میں نے پچھلی دفعہ یہ نہیں کہ تم لوگوں نے یہ نہیں کیا، نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی طیبات حلال چیزیں ہی کھا رہے تھے، پاک چیزیں ہی کھا رہے تھے، لیکن اس کے اندر خوب مزے اڑائے۔ وسط اللہ نے فرمایا کہ تم نے استمتاع کیا، یعنی خوب اس کا مزہ لیا، اتنے تم اس کے اندر منہمک ہو گئے، اتنے تم اس کے اندر مستغرق ہو گئے کہ اپنے انجام اور اپنے مالک اور اپنے خالق کو بھی بھول بیٹھے۔ آپ دیکھ لیں اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں، مغرب کی اذان بھی ہوتی ہے، عشاء کی بھی ہوتی ہے، اور فجر کے وقت بھی کئی لوگ ہوٹلوں سے واپس لوٹ کر آتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں سارا دن لنچ کے وقت ظہر ہوتی، لنچ کا پتہ ہوتا ہے کہ لنچ کرنا ہے، نماز کا کوئی پتہ نہیں کہ نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، عصر کے وقت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کھانا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں بہت کم چیزیں کھائیں۔ آپ نے اگر زیادہ رسول اللہ نے ہر وقت روزے رکھے ہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین روزہ صوم داؤدی ہے۔ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، یعنی 6 مہینے سال میں روزہ رکھنا اور 6 مہینے وہ صرف روٹی کھاتے تھے، اس سے زیادہ وہ نہیں کرتے تھے۔ اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ صوم یعنی تو کہاں ایک طرف اللہ کو روزے کے بارے میں اتنا پسند ہے کہ یہ اس کی جزا میں ہی دوں گا، اور کہاں پیٹ بھر بھر کے روٹیاں کھانی، کہاں وہ پھر دعوتیں کرنی، اور ان کے اندر 12 14 کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن اکٹھے نہیں کیے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی سے 9 سالن نہیں جاتے، رسول اللہ نے 2 اکٹھے نہیں کیے۔ ہمارے اندر طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں اور اسی کے اندر مگن، اور گھر کی عورتوں کو کچن سے فرصت نہیں ہے کہ گھر کی عورتیں کچن سے وہ کہاں دین سیکھیں گی، مجھے یہ آپ بتا دیں کب ان کے پاس دین کا وقت ہوگا؟ وہ آتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہمیں گھر میں بہت کام ہے۔ پوچھا جائے ان کے اندر گھر کے اندر کیا کام ہے تو وہ آپ کو اپنے دن کا زیادہ حصہ کچن کے اندر مصروف نظر آئیں گی کہ وہ اسی کے اندر مصروف ہیں۔ مہمان آ رہے ہیں یا بیٹا آ رہا ہے، بچیاں آ رہی ہیں یا بچے آ رہے ہیں، اب شوہر آ گیا ہے، اب فلاں آ گیا ہے، تو ہر ایک کے لیے ہم وقت کھانے کے اندر مشغول رہنا اور ذکر کے لیے کوئی وقت نہ ہونا، نمازیں بھی بھاگ دوڑ کر پڑھنا اگر کوئی پڑھتی ہے تو الا ماشاءاللہ، ورنہ عورتیں ہر وقت کھانے پکانے میں مگن ہیں، یا عورت اپنی ذات میں اور اپنی زینت کے اندر مگن ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں فرمایا کہ اللہ صرف لذتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ لذتیں ممنوع ہیں، نہ، یہاں اللہ پاک نے آیات کے اندر یہ نہیں فرمایا اصل چیز ہے تمہارا استمتاع کرنا، لذتوں کے اندر اس طرح سے تم نے گم ہو جانا کہ تم آخرت کو فراموش کر جاؤ، آخرت کو فراموش کر جاؤ کہ کبھی خدا کے ہاں بھی جانا ہے کہ نہیں جانا۔